نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا آق ولا مدمن خمر صدق النبی الأمی الکریم۔ محترم سامعین گرامی قدر، کل کے سبق میں یہ بات آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ نامہ اعمال میں قیامت والے دن سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ ویسے تو پوری امت کے تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے اپنے والدین کے ساتھ۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کچھ افعال اور کردار کی وجہ سے۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر کتنی تاکید کی گئی ہے اپنے والدین کی قدر کرنے کی، ان کی بات ماننے کی۔ چنانچہ چاند ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوان طبقہ اگر کوئی موجود ہے تو خدا را آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنی زندگی کو بدلیے۔ وہ کیسا بدبخت اور بد نصیب انسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، دوست احباب کے پاس بیٹھتا ہے تو بڑا خوش مزاج سمجھا جاتا ہے، لیکن جب والدین کے ساتھ بولتا ہے تو وہی انسان پرلے درجے کا بد اخلاق بن جاتا ہے۔ یہ بدبخت کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا کہ وہ کیسا بدبخت آدمی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان آخری درجے کا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ جس کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے پہلی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، تین بندے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ آگے والی ساری بات میں ذکر کروں، ایک دفعہ یار دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تین بندے حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ منان، وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احسان کرو، بھول جاؤ کہ میں نے کس کے اوپر کیا احسان کیا تھا۔ ولا آکن، دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولا مدمن خمر، شراب پینے والا بندہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ شراب پینے والے کے بارے میں پہلے بھی غالباً میں ایک حدیث کا حوالہ دے چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے 3 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک گلاس یا ایک پیالہ شراب کا پیتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ سیر ہو کے شراب پیتا ہے قیامت والے دن اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ گرم کر کے پلایا جائے، تو بہت سخت قسم کی سزا ہوگی جو شراب پیتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انفہ، وہ انسان ذلیل ہو جائے۔ حضور کی بد دعا ہے، حضور کی، عام انسان کی بات نہیں کر رہا میں۔ 3 مرتبہ حضور نے بد دعا دی ہے اس بندے کو۔ آپ نے فرمایا ذلیل ہو جائے، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، اللہ کرے خراب ہو جائے وہ انسان۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ادرک والدہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنۃ، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ ایک اور روایت جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا حقوق الوالدین، جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے نا اللہ ان گناہوں میں سے جو چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے اللہ جب تک دنیا میں سزا نہ دے بندے کو موت بھی نہیں دیتا ہے، سزا دیے بغیر اللہ موت نہیں دیتا۔ حضور فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ہے فَإِنَّهُ الا حقوق الوالدین، مگر آپ نے فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی ہے یہ ایسا سخت گناہ ہے، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، موت سے پہلے پہلے اللہ زندگی کے اندر اس کی سزا انسان کو ضرور دیتے ہیں۔ اس نے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اس کو دنیا کے اندر ذلیل کیا جائے گا، جب تک دنیا کے اندر یہ ذلیل نہیں ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے، اس انسان کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ عہد کریں جی، اپنے اللہ کے ساتھ عہد کریں، دل کے اندر عزم کریں کہ یہ حدیث جو خاص طور پر میں بھی سنانے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من والد بار، حضرت ابن عباس راوی ہیں، ما من والد بار ینظر الی والدہ نظرۃ رحمت الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ۔ حضور نے فرمایا کہ جو فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، صرف دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا اجر عطا فرماتے ہیں، صرف دیکھنے پر، خدمت نہیں کی۔ صبح کے وقت گزرا، والد صاحب سو رہے ہیں، والدہ صاحبہ سو رہی ہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے یوں دیکھتا چلا گیا، جتنی مرتبہ اس کی آنکھیں اپنے والدین کو چہرے کو دیکھتی چلی جائیں گی اللہ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال کے اندر اتنے مقبول حج لکھے جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے والد صاحب یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی یار عمل کریں اس کے اوپر، ابھی اپنے والد صاحب کو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ جنت کما سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے دیکھیں اللہ آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ اتنا چھوٹا سا کام اور اتنا بڑا ثواب؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے اللہ 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، بالکل 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے، واللہ اکبر و اطیب۔ بات صرف 100 مرتبہ کی نہیں ہے، ایک دن کے اندر اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو یا دونوں کو یا ان میں سے ایک کو 1000 مرتبہ بھی دن کے اندر دیکھ لے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس کو ایک دن کے اندر 1000 مقبول حج کا اجر عطا فرمائے۔ کتنی بڑی ثواب کی بات ہے۔ آج بوڑھے والدین روتے ہیں، کمرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور کئی تو ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ان کو دیکھیے، دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں خدا کی قسم ایک حدیث ابھی پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا یہ پڑھ کے جی۔ آپ علیہ السلام نے ایک عمل کر کے دکھایا ہے جی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانۃ، مکہ مکرمہ کے ساتھ نا ایک جگہ کا نام ہے جعرانہ جی۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کا گوشت آپ کے پاس لایا گیا، آپ علیہ السلام وہ اونٹ کا گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت آئی جی، حتیٰ دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت امرأۃ، ایک بوڑھی عورت نے حضور کے قریب آئی، جو ہی آپ علیہ السلام کے پاس آئی فبسط لہا رداءہ، جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئی اللہ کے پیغمبر نے اپنی کملی مبارک اپنے کندھے سے اتار کے اس خاتون کے نیچے بچھا دی، اس بوڑھی عورت کے قدموں کے نیچے اپنی کملی مبارک حضور نے بچھا دی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا قل تو من ہے یا بھائی تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ خاتون بوڑھی کون ہے جس کے لیے حضور اپنی کملی بچھا رہے ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا ہی امہ التی ارضعت ہو، یہ حضرت حلیمہ ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دودھ پلایا تھا۔ سکی ماں نہیں ہے، صرف دودھ پلانے والی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کے پاؤں کے نیچے اپنی کملی بچھا دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ آخری حدیث سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ایک صحابی ہیں ان کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں پر قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز کو سنا ہے،
جنت میں قرآن کی آواز سنی. وہ ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ بن نعمان، ان کی آواز میں نے سنی کہ وہ جنت کے اندر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ حضرت حارثہ بن نعمان ہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان کی آواز جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ فرمایا کہ یہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، یہ زمین پر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کے قرآن کی آواز کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. زمین پہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز جنت میں پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ اور پورے مدینے میں مشہور تھا کہ حضرت حارثہ بن نعمان جو تھے نا اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے جی، پورا مدینہ جانتا ہے. اس لیے ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کے پاؤں پکڑنے چاہیے، پاؤں دبانے چاہیے، پاؤں چومنے چاہیے ان کے. اگر کسی نے قسم کھائی ہے نا کہ میں بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کو چوموں گا، نہیں جا سکتا وہاں پر. ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے باپ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، گویا کہ اس نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے. اس لیے بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.